السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں انسانی حقوق، یعنی انسان کا حق کیا ہے۔ بعض ایسے بھی حقوق ہیں جو ہر آدمی کے دوسرے آدمی پر ہیں، خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان، نیکوکار ہو یا بدکار۔ ان حقوق میں سے چند یہ ہیں۔ بعض حقوق ایسے بھی ہیں جو ہر آدمی کے دوسرے آدمی پر ہیں، چاہے وہ نیک انسان ہو یا کافر ہو، چاہے جیسا بھی ہو۔ ٹھیک ہے، ان میں سے چند حقوق اس میں بیان ہیں۔ نمبر 1، بلا خطا ہرگز کسی انسان کی جان و مال کو نقصان نہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے، بنا غلطی کا، بلا وجہ، چاہے وہ کوئی بھی ہو سامنے، اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، چاہے مالی اعتبار سے اور نہ ہی جان کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، بلا وجہ کسی کو بالکل بھی نقصان نہ پہنچائے۔ نمبر 2، بلا کسی شرعی وجہ کے کسی انسان کے ساتھ بد زبانی و سخت کلام نہ کرے۔ ٹھیک ہے، بلا وجہ کسی بھی انسان کے ساتھ زبان کا غلط استعمال کرنا یا پھر کڑک الفاظ کا استعمال کرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 3، کسی مصیبت زدہ کو دیکھے یا کسی کو بھوک پیاس یا بیمار میں مبتلا پائے تو اس کی مدد کرے، کھانا پانی دے دے، وہ دوا علاج کر دے۔ اگر کہیں پہ کوئی آدمی اگر مصیبت میں گرفت ہے، یا بھوکا ہے یا پیاسا ہے یا بیمار ہے، تو سامنے والے کو چاہیے جو دیکھا کہ اس کی تھوڑی مصیبت میں مدد کر دے۔ اگر بھوکا ہے تو کھانا دے دے، پیاسا ہے تو پانی دے دے، بیمار ہے تو دوائی کا تھوڑا انتظام کر دے۔ نمبر 4، جن صورتوں میں شریعت نے سزاؤں یا لڑائیوں کی اجازت دی ہے، ان صورتوں میں خبردار حد سے زیادہ نہ بڑھے اور ہرگز ظلم نہ کرے۔ یہ شریعت اسلام کی مقدس تعلیم کی روح سے ہر انسان پر حق ہے، جو انسانی حیثیت سے ایک دوسرے پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت میں جن چیزوں کے بارے میں سزا مقرر کیا ہے تو ان کو ان کے کام کے حساب سے ہی سزا دیا جائے۔ جیسے اگر کوئی چوری کرے تو حکم کیا ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، لیکن چور کو اگر کوئی جان سے مار دیا تو کیا ہوا، یہ حد سے زیادہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی حد سے زیادہ آگے بڑھے گا تو وہ کیا ظلم ہو گیا، وہ ظلم کیا، اسے پھر الٹا گناہ ہوگا۔ تو جس کی جو سزا متعین ہے، مقرر ہے، اتنا ہی سزا دیا جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف ہے، یعنی رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم لوگوں پر رحم فرمائے گا۔ جو انسان کسی انسان پر رحم کھاتا ہے، رحم فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی چاہتا ہے اللہ ہمارے اوپر رحم کرے تو پھر اسے چاہیے کہ لوگوں پر وہ رحم کرے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف ہے، یعنی تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے، جو اس کی پرورش کے محتاج ہے، اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ پیارا ہے جو اللہ کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور تمام چیزیں دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام چیزیں ہے نا اللہ کے محتاج ہے، اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ پیارا ہے، اللہ کو زیادہ ماننے والا ہے، اللہ کو زیادہ چاہنے والا ہے، لوگوں پر رحم کرنے والا ہے، حسن سلوک کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ مخلوق زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا انسانی حقوق۔ اب پڑھتے ہیں جانور کے بارے میں، جانوروں کے حقوق، جانور کا کیا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم اور ارحم الراحمین ہے، اور اس کے پیارے رسول رحمت للعالمین ہیں۔ اس لیے اسلام جو خدا کا بھیجا ہوا اور رسول کا لایا ہوا دین ہے، اس لیے اس دین میں جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ جانوروں کے چند حقوق یہ ہیں۔ مذہب اسلام اتنا پیارا اور سچا مذہب ہے کہ انسان تو انسان، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت نے جانوروں کے بھی حقوق بیان فرما دیا ہے۔
تاکہ لوگ جانوروں کے بھی حقوق ادا کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات کرے، جہنم کی آگ سے بری رکھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ نمبر 1، جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے جب تک وہ ایذا نہ پہنچائے بلا ضرورت ان کو قتل کرنا منع ہے۔ جو جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، جیسے کتا ہو گیا، بلی ہو گیا، ٹھیک ہے، ان جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، ان جانوروں کا گوشت کیا ہے، حرام ہے۔ تو جب تک وہ تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ دے، تب تک ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، یعنی جان سے نہیں مارنا چاہیے۔ نمبر 2، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کو بھی جبکہ کھانے کے لیے نہ ہو بلکہ محض تفریح کے لیے بلا ضرورت قتل کرنا، جیسا کہ بعض شکاری لوگ کھانے یا کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں شکار کرتے بلکہ شکار کھیلتے ہیں، یعنی محض کھیل کود کے طور پر جانوروں کا خون کر کے ان کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جن کا گوشت کیا ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہیں، جیسے گائے، بیل، بھینس وغیرہ، بکرا بکری وغیرہ، یہ سب کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ ان کو جب کھانے کا ارادہ ہو تبھی ان کو ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کھانے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے۔ بعض لوگ شکاری کے طور پر تیر کمان یا بندوق لے کے نکلتے ہیں اور ہرن کو ہو گیا یا پھر چرند پرند جو پرندہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہو گیا، وہ مارتے ہیں، کھیل سمجھ کر وہ مارتے ہیں کہ جانور کو شکار کر کے وہ کھیلتا ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے اور یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جانوروں کا خون ضائع کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو پالتو جانور کا کام کرتے ہیں ان کو گھاس، چارہ اور پانی دینا فرض ہے، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لینا یا بھوکا پیاسا رکھنا اور بلا ضرورت خصوصاً ان کے چہروں پر مارنا گناہ اور ناجائز ہے۔ جو جانور کو ہم گھر میں پالتے ہیں اور جن سے ہم کام لیتے ہیں، جیسے بیل ہے، بھینس ہے، ابھی اس دور میں تو ان سے کام زیادہ نہیں لیتے ہیں، پہلے کے دور میں جانور ہی سے زیادہ کام لیا جاتا تھا، کھیت میں ہل لگانے کے لیے، ہل چلانے کے لیے، اس کے علاوہ کھیت میں سے کوئی سامان لینے کے لیے گاڑی میں جانور کو لگاتے تھے اور پھر جانور گاڑی کو کھینچ کر لاتا تھا۔ تو جو جانور کو گھر میں پالا جاتا ہے تو گھر کے مالک کو چاہیے کہ ان کو وقت میں کھانا بھی دے، وقت میں پانی بھی دے، ٹھیک ہے، اور اس بات کا بالخصوص خیال رکھے کہ ان کو وزن سے زیادہ، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر وزن نہ دے، کیونکہ وہ بے زبان جانور ہے، وہ تو کہہ نہیں پائے گا۔ اگر کوئی ایسا کیا تو یہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اگر وہ کبھی کبھی کچھ شرارت کرے تو پھر ان کو اگر بھی مارنا ہے تو پھر چہرے پر نہ مارے، تھوڑا دھیرے سے نارمل انداز میں پیٹھ وغیرہ میں مارے، نہیں تو مارے ہی نہ، کیونکہ وہ جانور ہے، اس میں عقل نہیں ہوتی ہے، اور بالخصوص چہرے میں تو مارے ہی نہیں، چہرے پر مارنا نہیں چاہیے۔ نمبر 4، پرندوں کے بچوں کو گھونسلوں سے نکال لینا، پرندوں کو پنجروں میں بند کر دینا اور بلا ضرورت ان پرندوں کے ماں باپ اور جوڑے کو دکھ پہنچانا بہت بڑی بے رحمی اور ظلم ہے، جو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا، بازار سے جو طوطا پاکھی ہوتا ہے، ایک طوطا پرندہ، ٹیا، اس کو خرید کر لاتا ہے اور پھر اسے پنجرے میں بند کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی چڑیا پنجرے میں بند کر کے رکھتے ہیں اور بچوں کے کھیلنے کے لیے یا پھر ایسے ہی رکھتے ہیں اس کو، تو یہ بھی منع ہے، نہیں چاہیے۔ یا پھر گھونسلوں سے بھی کوئی پرندے کے بچے کو یا پرندے کو پکڑ کر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان کی دنیا کچھ الگ ہے، وہ الگ مست بگن میں رہتے ہیں، وہ اپنے پرندوں کے ساتھ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اڑتے ہیں، یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی روک ٹوک وغیرہ نہیں ہے۔ اب ان کو اگر ان کی دنیا سے الگ کر دیا جائے تو تکلیف تو ہوگی ہی، اس وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو پکڑ کر لے کر آئیں گے تو ان کے ماں باپ کو بھی تکلیف پہنچے گی، ان کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پر ظلم ہو جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جو ایسا کرے گا وہ بے رحم اور اسے ظالم کہا جائے گا، اور یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، بعض لوگ کسی جاندار کو باندھ کر لٹکا دیتے ہیں اور اس پر گلیل یا بندوق سے نشانی بازی کی مشق کرتے ہیں، یہ بھی پرلے درجے کی بے رحمی اور ظلم ہے جو ہر مسلمان کے لیے حرام ہے۔ کچھ لوگ کوئی بھی چوہا ہو یا اور کوئی چھوٹا جانور ہو، اس سے کیا کرتے ہیں، الٹا لٹکا دیتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہو، ہے نا، زندہ ہی ایسا کرتے ہیں، زندہ الٹا لٹکا دیتے ہیں اور پھر اسے گلیل سے یا پھر بندوق سے نشانی لگاتے ہیں کہ کس کی نشانی جا کے لگتی ہے، یا گلیل یا بندوق سے نہیں، پتھر سے مار مار کے نشانے لگتے ہیں کہ دیکھو کون زیادہ مار پاتا ہے،
کتنے بار میں کس کا کتنے بار مس ہوتا ہے اور کتنے بار لگتا ہے، ایسا بھی کھیلتا ہے، تو یہ کھیل بھی جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، جن جانوروں کو ذبح کرنا ہو یا موذی ہونے کی وجہ سے قتل کرنا ہو تو مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کو تیز دھار ہتھیار سے بہت جلد ذبح یا قتل کر دے۔ کسی جانور کو تڑپا تڑپا کر یا بھوکا یا پیاسا رکھ کر مار ڈالنا یہ بھی بڑی بے رحمی ہے جو ہرگز ہرگز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور کا گوشت کھانے کا ارادہ ہے تو اسے جب ذبح کرنا ہو تو تیز چھری سے جلد سے ذبح کر دیا جائے تاکہ جلد ان کی روح نکل جائے کم وقت میں، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر کوئی جانور تکلیف پہنچاتی ہے، کتا اگر نقصان پہنچائے، بچوں کو کاٹتے ہیں یا گھر میں گھس کے کچھ نقصان پہنچاتا ہے، یا پھر دیگر جانور اگر نقصان پہنچائے، انسان کو پریشان کرے، تکلیف پہنچائے، اگر وہ نہیں صحیح ہوتا، سدھرتا نہیں ہے، اگر ان کو مارنا ہی ہے تو تڑپا تڑپا کر نہ مارا جائے بلکہ ایک ہی بار میں ان کو قتل کر دیا جائے، یا تلوار سے ماریں یا کوئی بھی چیز سے ہو، لیکن ان کو ایسا نہیں کہ تھوڑا کاٹے اور پھر ان کو سزا دے کہ تم مجھے بہت تکلیف پہنچائی، کیونکہ وہ جانور ہے، ان میں عقل نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی جانور کو اگر مارنا ہے اسے جلد سے مار دے، تڑپا تڑپا کر نہ رکھے، یا پھر کہیں پر ایک کمرے میں یا کہیں پر پیڑ وغیرہ میں لٹکا کے باندھ کے رکھ دینا کہ اب یہ بھوکا یا پیاسا مرتے رہے اور وہ تڑپ تڑپ کے پھر اس کی روح نکلتی ہے آہستہ آہستہ، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مارنا ہو تو ایک ہی بار میں مار دے۔ جو ایسا کرتا ہے کہ تڑپا تڑپا کر مارتا ہے تو وہ کیا ہے؟ بے رحمی اور ظلم کیا اس میں، ٹھیک ہے، جو کہ اسلام میں یہ چیز، یہ طریقہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شریعت ہے، دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو کہ جانوروں پر بھی ظلم اور ستم کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ تو ذرا سوچئے صحیح، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف کیسے پہنچاتا ہے، نقصان کیسے پہنچاتا ہے، ان کے دل میں یہ بات کیسے گوارا کرتی ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے، ان پر ظلم و ستم کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں جن کا جو بھی حق ہے، چاہے انسان کا ہو یا جانور کا ہو، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سبھی حضرت دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔